ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم جمعۃ المبارک کی اس پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے حبیب کے صدقے، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام کے صدقے رحم و فضل فرمائے اور ہمارے ایمان کی عقیدے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے پہلے چھوٹا بچہ بڑا خوبصورت انداز میں حضور کی اہل بیت کی مدح سرائی کر رہا تھا اور حضور کی اہل بیت اور حضور کے گھرانے کی مدح سرائی کرنا یہ عین ایمان ہے. یاد رکھیں آج کل کچھ لوگ یہ نئے نئے عقیدے پیش کر رہے ہیں، نئی نئی سوچ پیش کر رہے ہیں اور آنے والی نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان سے بچنا آدھا ضروری بھی ہے اور صحیح بات کو جاننا بھی ضروری ہے. پہلے گمراہی اس لیے کم تھی کہ جتنا آج ہم موبائل کو ٹائم دیتے ہیں اتنا ہم اللہ کے بندوں کو ٹائم دیتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے. ادب، حیا، اخلاقیات اور عقیدے کی درستگی ہوتی رہتی تھی. جب بھی کوئی بات بندہ پھسلنے لگتا تو فوراً اپنے شیخ کامل کے پاس چلا جاتا کہ جناب یہ معاملہ ہے، میں کیا کروں، اس کی رہنمائی ہو جاتی. چونکہ آج کل وہ فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اللہ کے دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے اور ایسے ایسے فتنے اور ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں جو ہم نے پہلے نہیں سنی تھی. جس طرح کہ پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میرے اور میرے صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا، اور یہ نہیں فرمایا کہ میری آل کے طریقے پر چلنا، کیونکہ اصحاب گمراہ نہیں ہو سکتے، آل گمراہ ہو سکتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. میری بات یاد رکھیں کہ حضور کا سارا گھرانہ اور حضور کے ساری اہل بیت گمراہیوں کو دور کرنے والے ہیں. حضور کی اہل بیت بھی بے مثال ہیں، حضور کے صحابہ بھی بے مثال ہیں. وہ اہل بیت جن پر درود و سلام اترا ہے اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا یطہرکم تطہیرا، اللہ نے انہیں پاک کر دیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے. تو ایسی سوچ اور ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں. اور میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ علم نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ستہ حرا، عمل کم بھی ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے. معافی اللہ نے اسی لیے بنائی ہے. کیا میں اور آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے عمل پورے ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں ہے. ہاں یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں بے ادب نہ کرنا، ہمیں اپنے محبوب کی اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام، تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء اعظام بزرگوں کی ادب اور نوکری کرنے کی توفیق دے. یہ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے فتنے اور نئے نئے مولوی اور نئی نئی سوچیں جو نہ کہیں پڑھے ہیں نہ کوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے. حضور سے بھی محبت رکھیں، حضور کے گھرانے سے بھی محبت رکھیں
اور حضور کے صحابہ سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو حضور کی آل تو وہ آل ہے، اس وقت تک درود مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک حضور کی آل پر درود نہ پڑا جائے۔ اس لیے جب ایسی ہستیوں کا ذکر کریں نا، یا ان ہستیوں کے بارے میں بات کرنے لگیں تو پہلے اپنے لفظوں کو وضو کروا لیا کریں، اپنی زبان کو وضو کروا لیا کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی جو سب سے پہلے شیخ المدینہ ہیں، جنہوں نے ساری زندگی مدینہ پاک میں جوتا نہیں پہنا، سواری نہیں کی، فرمایا ہو سکتا ہے میرا جوتا وہاں نہ لگ جائے جہاں سرکار کے قدم لگے۔ تو ان سے کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ فوراً جواب دیتے، وضو ہوتا نہ ہوتا جواب دے دیتے۔ لیکن جب کوئی حدیث رسول سننے کے لیے آتا تو آپ فرماتے بیٹھ جاؤ، اسے بٹھاتے، خود غسل فرماتے، اچھا سا لباس پہنتے، امامہ شریف پہنتے، وضو اور خوشبو لگاتے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا جناب آپ سے ایک حدیث سننے کے لیے آئے، اتنا اہتمام؟ آپ نے فرمایا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں کس کی بات کرنے والا ہوں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح فکر پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ہستیوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی دیکھیں، اللہ پاک سمجھانے کے دو ہی طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے، یا وہ ترغیب دیتا ہے نعمتیں دکھا کر، یا وہ ڈراتا ہے جہنم کا خوف دلا کر۔ اس کے دونوں اپنے انداز ہیں، ترغیب بھی ہے ترہیب بھی ہے۔ وہ کبھی کبھی جنت کے نظارے دکھا کر اپنے بندوں کو کہتا ہے میرے قریب آ جاؤ، کبھی کبھی جہنم اور قیامت کی ہولناکیاں دکھا کر کہتا ہے کہ میرے قریب آ جاؤ۔ دور کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتے اتنے بے پرواہ بھی نہ ہو جاؤ کہ تم یہ سمجھنا شروع کر دو ہمیں کو پوچھنے والا نہیں، دیکھو میں نے یہ کر لیا مجھے کو پوچھنے والا نہیں، میں نے یہ کر لیا مجھے کو پوچھنے والا نہیں۔ تو فرمایا اتنے بے پرواہ بھی نہ ہو جاؤ کہ تم ہر چیز بھول جاؤ، اور اتنے خوش گمان بھی نہ ہو جاؤ کہ تمہارے ذہن میں یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے کہ ہم تو ولی ہو کر پیدا ہوئے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ پوچھ سکتا ہے اگر پوچھنے پہ آئے، اور چھوڑ سکتا ہے اگر چھوڑنے پہ آئے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبل اچھیاں شانہ والا، فضل کریں تے بخشے جام ساڈے جے مکالے۔ تو وہ چھوڑنے پہ آئے تو چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے دونوں طریقے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا اگر یہ کرو گے تو جنت کے حسین نظارے ہیں، اگر یہ کرو گے تو پھر جہنم بھی بنا رکھی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بندے کی جو ہے وہ تربیت ہو جائے۔ آج دیکھیں نا بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑی بڑی تعلیم ہے، تربیت کوئی نہیں۔ ایک ہمارا بچہ ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، بعض اوقات اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا مریض کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، بس وہ اپنے ہی ڈگر میں ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اہم اسلامیات کرتا ہے، تعلیم تو ہوتی ہے، تربیت کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ پاک چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی تربیت ہو، چاہے جنت کو دیکھ کے، چاہے جہنم کے خوف سے۔ لیکن حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک دفعہ ایک ہاتھ میں آگ پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں پانی پکڑا۔ کسی نے پوچھا جناب دونوں چیزیں آپ نے پکڑی ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر کوئی بندہ جہنم کے خوف سے نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو میں اس پانی سے اس آگ کو بجھا دوں جو لوگ جہنم کے خوف سے نماز پڑھتے ہیں، اور میں اس بندے سے بھی ناراض ہوں جو جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ فرمایا نہ جنت کے لالچ میں پڑھو نہ جہنم کے خوف سے پڑھو، رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھو، دونوں ہی مسئلے حل ہو جائیں گے، جنت بھی مل جائے گی، جہنم سے چھٹکارا بھی، جب مالک جو راضی ہو گیا۔ تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طریقے رکھے ہیں۔ اسی طریق پر ایک سورہ القاریہ آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اس کا ترجمہ ہی آپ پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں انسان کی، دیکھیں نا بندہ امتحان سے گزرتا ہے، یہ دنیا امتحان کی اماجگاہ ہے، آج کچھ ہے کل کچھ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں تم مستقیم رہو، میری ذات پر توقع رکھو، میری ذات پر بھروسہ رکھو۔ یہ دنیا کے امتحانات آزمائشیں آتی ہیں، یہ گزر جائیں گی، لیکن وہ سب سے بڑا امتحان ہے، اس کی تیاری کرو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے القاریہ، دل دہلا دینے والا دن ہے، قیامت کا دن دل دہلا دینے والا دن ہے۔ وما مل قاریہ، یہ دل دہلانے والی کیا چیز ہے؟ اللہ پاک بندوں سے خود پوچھتے ہیں کیا چیز ہے؟
یہ دل دہلانے والی، ما ادراک مل قاریہ، فرمایا تم کیا جانو کہ یہ دل دہلانے والی چیز کیا ہے۔ اللہ پاک خود ہی سوال دیتے ہیں، خود ہی جواب دیتے ہیں، فرمایا اس دل دہلانے والی دینے والی قیامت، اس کو یاد رکھا کرو، اس جہنم کو یاد رکھا کرو کہ جس کا اگر ایک پتھر بھی زمین پر آ جائے تو یہ سارے پانی خشک ہو جائیں، ساری زمین کا سبزہ جل کر خاک ہو جائے۔ فرمایا اس چیز کو بھی یاد رکھا کرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کیا کرو۔ حضور نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے رونے کی آواز اس طرح آتی جیسے ہنڈیا اس میں پانی ابل رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر اتنا کرم فرمایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے میری زوجہ محترمہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس نے جو مہربانی فرمائی ہے تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ تو فرمایا دل دہلا دینے والی قیامت، قرآن پاک میں آتا ہے 50,000 سال کا وہ دن ہوگا۔ کتنے دن؟ 50,000 سال۔ آج ایک دن نہیں گزرتا، گرمی کا دن ہو تو ایک دن نہیں گزرتا، 50,000 سال کا دن ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کو تم شمار کرتے ہو 50,000 سال، اللہ تعالیٰ۔ تو حضور کے صحابہ کرام بڑے پریشان، یا رسول اللہ کیسے گزرے گا؟ فرمایا میرے غلاموں پر کرم ہو جائے گا، اتنا وقت ہوگا جیسے عصر و مغرب کا وقت ہے۔ لیکن حضور نے بڑی بات فرمائی، فرمایا جو میرے غلام ہوں گے، جو میرے غلام ہوں گے، جو میری اتباع کرنے والے ہوں گے، جو میری شریعت پر چلنے والے ہوں گے، جو میری محبت کا دم بھرنے والے ہوں گے، ان کے لیے اتنا ہی عرصہ ہوگا جیسے عصر اور مغرب کا وقت۔ تو فرمایا پھر ایسی بھی حضور نے خوشخبری دی، فرمایا میرے امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب و کتاب بخشے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا رسول اللہ اور کرم فرما دیں۔ فرمایا چلو 70,000 اور ہو جائیں گے۔ اللہ کا حکم تھا 70,000، اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یا اللہ 70,000 اور کر دے، 70,000 اور ہو گئے۔ تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ فرمایا تو بھی ان میں شامل ہے۔ ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ میں بھی ان میں شامل ہوں۔ فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، جو ان میں شامل ہے حضور ان کو بھی جانتے ہیں، جو ان میں شامل نہیں ہے حضور ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو فرمایا دل دہلانے والی کیا ہے، تم کیا جانو؟ اللہ تعالیٰ نے 2 کفیتیں بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، فرمایا قیامت کے دن انسان ایسے ہوگا جیسے یہ اڑتے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے لائٹوں کے ارد گرد اڑتے ہوئے پتنگے دیکھیں جن کا وجود بالکل ہلکا سا ہوتا ہے۔ آج وہ انسان جو بڑا بنا پھرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا پہلوان اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ جب پیش ہوگا تو وہ ایسے ہوگا جیسے کسی پتنگے کا پر ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں پہلوان تھا، لیکن آج اس احکم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہے جس کے سامنے کوئی زور نہیں چلتا، کوئی بات نہیں چلتی۔ تو ایسے کھڑا ہوگا جیسے ایک پتنگے کا بال ہوتا ہے، اس کا پر ہوتا ہے، بالکل ہلکا ہو جائے گا، اس کا خون خشک ہو جائے گا، اس کے پسینے جو ہے نکلنے شروع ہو جائیں گے۔ فرمایا اس دن، قیامت والے دن، ایک انسان ایسے ہوگا جیسے اڑتا ہوا پتنگا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ جیسے اب روئی جو ہے وہ جب کاٹی جاتی ہے تو کچھ روئی کے ذرات اڑتے ہیں۔ فرمایا یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جیسے وہ روئی کے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہیں، اس طرح وہ پہاڑ اڑیں گے۔ قیامت کا اس طرح ہولناک منظر ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ چیزیں سناتے آپ کی آنکھوں سے آنکھیں اشک بار ہو جاتی، صحابہ اکرام کی چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی کہ یہ ہوگا قیامت کا منظر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو ایک صحابی آپ کے پیچھے تھے، تو وہ صحابی تھے، ان کی والدہ نے انہیں کہا تھا آج اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جانا اور میرے لیے دعا کروانا، میری صحت کے لیے دعا کروانا۔ وہ صحابی دل میں یہ چیز لے کر جا رہے تھے، تو اسی دوران حضور مسجد سے اٹھ کر اپنے کشانہ اقدس کی طرف جا رہے تھے۔ جب حضور کی باری آئے نا، حضور کے گھرانے کی باری، حضور کے کسی غلام کی باری، تو بڑے اداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
اتنا بے باک نہیں ہو جانا چاہیے کہ آپ فری ہو جائیں۔ حضور کی گھرانے کی اہل بیت کی بار مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایمان محبت رسول اور محبت آل رسول اور محبت اصحاب رسول کا نام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور میرے اور آپ کے کپڑے کو مٹی لگ جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ شاہ جی کے کپڑے کو مٹی لگ گئی، بٹ صاحب کے کپڑے کو مٹی لگ گئی، ارشد صاحب کے مٹی کو لگ گئی، ہیں جی جب لکھنا ہو حضور کے دامن پر مٹی لگ جائے اور لگی ہو، اس کا ذکر کرنا ہو، تو پھر ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے، کیا لکھیں گے؟ تو جن کی سوچ ادب والی ہوتی ہے، جو حضور کی عظمت و شان کو سمجھتے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس غلام نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا جب حضور اور مٹی کا معاملہ ہو، حضور کے دامن پر اگر مٹی لگ جائے تو یہ نہیں لکھنا کہ حضور کو مٹی لگ گئی، پھر یہ لکھنا ہے مٹی نے حضور کے دامن کرم میں پناہ لے لی۔ مٹی نے حضور کے دامن کرم میں پناہ لے لی، اس طرح لفظ لکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح حضرت حضور کے چچا تھے حضرت عباس، ان سے کسی نے پوچھا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس مولوی کی تقریر سے، اتنی بے باکی اور اتنا گستاخ، بعد میں طویلیں کرتے ہیں جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا۔ لوگ پاگل ہیں، کہاں تیرا علم، کہاں؟ یہاں ایک منٹ نہیں لگتا بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کی ذات سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، تو ہمارے عمل اس طرح ضائع ہو جائیں گے، اس طرح کہ تمہیں شعور ہی نہ ہوگا، تمہیں پتہ ہی نہ ہوگا۔ تو حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، چچا بڑا ہی ہوتا ہے، فرمایا اے عباس آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں، میں ذرا پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں۔ تو وہ صحابی تھے، ان کی ماں نے کہا کہ میری دعا بھی کروانا، اب جو قیامت کی بات میں سمجھانے لگا ہوں، اور میری بیماری کے لیے دعا کروانا اللہ کے نبی سے۔ وہ صحابی جب وہاں پہنچے تو حضور مسجد نبی سے بات تشریف لا رہے، وہ پیچھے پیچھے ہو چلے، تو ایک دم نا جیسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آتی ہے، دڑام سے گرنے کی آواز آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابی تمہیں پتہ ہے یہ آواز کیسی ہے، یہ گرج کیسی ہے؟ یا رسول اللہ اللہ بہتر جانتا ہے یا اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اپنے علم کی نفی۔ تو فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام اللہ تیری ماں کو صحت دے۔ ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ماں کے لیے دعا کے لیے نہیں کہا، لیکن وہ آقا ہی کیا جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو۔ ہمارے آقا تو سچے ہیں اور اپنے غلاموں کے احوال سے واقف ہیں۔ فرمایا اللہ تیری ماں کو صحت دے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا ایک پتھر جہنم میں پھینک دو، تو جب سے جہنم بنی ہے آج وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، اس کی زمین تک لگا، اتنی وہ گہری زمین ہے۔ اس لیے فرمایا ہر وقت جہنم سے پناہ مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے بچا، ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری رضا مقام رضا جنت میں چلے جائیں اور تیرا مقام غضب جہنم سے بچ جائیں۔ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ یہ دنیا کی آگ تو روشن ہے اور کم گرم ہے، جہنم کی آگ کالی ہے اور سخت گرم ہے، بندے کو نظر بھی نہیں آتا۔ تو فرمایا اس دن ایسے ہوں گے کہ جیسے اڑتے ہوئے پتنگے ہوں گے، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے اون ہوتی ہے، اس طرح وہ چل رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے خوشخبری عطا فرمائی وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فرمایا جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دینا، ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہو، ہمیں اصحاب یمین بنانا اور ایسے کام کرنے کی توفیق بھی دینا۔ فرمایا جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ ایسی زندگی کو پائیں گے کہ رب ان سے راضی ہوگا، ایسی جنت میں زندگی پائیں گے کہ رب ان سے راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کا منظر جو ہے نا وہ آپ بیان فرماتے تو آپ کی آنکھیں
حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قیامت کی ہولناکی، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کی گڑگڑاہٹ اور جہنم کی گڑگڑاہٹ اتنی ہوگی کہ 500 سال کی مسافت تک ایک بندہ اس کی آواز کو سن لے گا۔ یعنی بندہ 500 سال کی مسافت پر ہو نا تو جہنم کی گڑگڑاہٹ کو سن لے گا۔ تو آپ نے فرمایا جبریل پریشان ہوتا ہوں کہ میری امت کا کیا بنے گا، کیا کریں گے وہ؟ ماں بیٹے کو، بیٹا ماں کو، والدین کو، بہن بھائی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا عائشہ کسی کے بدن پر لباس نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ کسی کے بدن پر لباس نہیں، یہ کیسا؟ فرمایا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی کہ میرے جسم پر لباس ہے کہ نہیں ہے، توجہ نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے پردہ پوشی فرمائیں گے۔ تو فرمایا اس لیے پریشان ہو تو میرے غلاموں کا، میری امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ایک اعزاز مجھے اللہ نے دیا ہے کہ آپ کے غلاموں کے وہ آنسو جو راتوں کو رو رو کر ان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو راتوں کو جاگتے ہیں اور ان کے آنسو جو ہیں ان کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ جبریل ان کے آنسو کو جمع کرتا جاتا ہے۔ اور قیامت کا جب دن آئے گا اور وہ گڑگڑاہٹ سنائی دینا شروع ہو جائے گی تو میں اس طرف وہ قطرے پھینک دوں گا جہاں آپ کی امت کھڑی ہوگی، اور آپ کی امت وہ گڑگڑاہٹ سے محفوظ ہو جائے گی۔ تو فرمایا باقی امتیوں کو وہ چیز سنائی جائے گی۔ یہ بھی حضور کی نسبت کا صدقہ ہے، حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ تو فرمایا وہ فی عیشۃ راضیہ، عیش والی زندگی میں ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے نیکیوں کے ہلکے ہوں گے، جن کے پلے ہی کچھ نہیں ہوگا، جنہوں نے کیے ہی کچھ نہیں ہوگا، جو اسی وہم و گمان میں ہوں گے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم نے کون سا تیر مار لیا ہے۔ فرمایا وَأُمُّهُ ہاویہ، وہ جہنم کا ایک ٹھکانہ ہے ہاویہ، اس میں ہوں گے۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن حضور نے فرمایا ہم سارے جنت میں چلے جائیں گے تو عبد الرحمن بن عوف نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی میں حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حضور نے فرمایا کہ میرے دو غلام ایسے ہیں جن پر حساب جلدی ہوگا اور آسان ہوگا، اور ایک پر تحیر سے ہوگا اور مشکل بھی ہوگا۔ فرمایا جلدی اور آسان حضرت علی پر ہوگا، جلدی جلدی، اور میزان پر سب سے پہلے میری امت کو گزارا جائے گا۔ تو فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نہیں آئیں گے۔ میں پوچھوں گا پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آپ تشریف نہیں لائیں گے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف تشریف لائیں گے، ان کا چہرہ زرد ہوگا، پسینے سے شرابور ہوں گے۔ فرمایا عبد الرحمن بن عوف کیا بات ہے، کیوں لیٹ ہو گئے؟ اب یہ حضور مدینہ میں بیٹھ کر قیامت کی بات بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا کیوں لیٹ ہو گئے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے دنیا میں نوازا تھا، مال و دولت عطا کیا تھا۔ یہ بڑے امیر صحابی تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا، کہاں سے آیا تھا، کہاں خرچ کیا۔ تو یا رسول اللہ میں بتاتے بتاتے نا میرا جسم سارا خون ہی نکل گیا، میرا چہرہ زرد ہو گیا۔ آخر میں اللہ پاک نے فرمایا میں نے جو تمہیں دیا تھا تو نے اس کا صحیح استعمال کیا، جاؤ میں نے اپنی رحمت کے صدقے تمہیں بخش دیا۔ جب وہ پوچھنے پہ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے، چھوڑنے پہ آئے تو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں یا اللہ ہم سے حساب نہ لینا، ہم بھی کسی حساب میں ہیں، تو یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں یا اللہ معاف کر دیں، لیکن اپنی غلطیوں پر اصرار نہ کیا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس ہفتے نماز نہیں پڑھی یا پچھلا جمعہ نہیں پڑھا تو خیر ہے کیا ہو گیا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلا جمعہ آئے ہی نہ، وقت ہی ختم ہو جائے، ٹائم ہی ختم ہو جائے، ساری چیزیں ہی ختم ہو جائیں۔ اس لیے جو وقت ہے جس میں صحت و تندرستی غنیمت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ادا فرمائے۔